الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان الله لا إله إلا هو. إن الحسنات والسيئات کی ذات گرامی کے لیے خاص انگنت شمار انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام البت اعظام تابعین اولیاء کرام بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں کوششوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ دین ہم تک پہنچا رب کریم ان
ہے اور اللہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے بندوں کو معاف بھی کرتا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد بھی کرتا ہے اور معافی کے بہانے بھی دیتا ہے، رحمت کے خزانے بھی دیتا ہے۔ تو ہم اپنے لیے ماہ رمضان کو زیادہ سے زیادہ کمائی کے کیا طریقے ہیں؟ اللہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بخشے۔ ماہ رمضان میں 5 کام کیے جائیں تو ایک مومن جب یہ 5 کام کرتا ہے بہت زیادہ وہ اور ایک خصوصی نماز کا خیال کرنے والا جنتی ہے، اسی طرح رمضان کا ادب کرنے والا، احترام کرنے والا، رمضان میں عبادات کرنے والا بھی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ پوچھا گیا ریا کیا مطلب ہے؟ میم ضاد الف نون کا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں رے کا مطلب ہے رحمت والا مہینہ، سمانے والا مہینہ، مطلب ہے اللہ والوں کی کمائی کا مہینہ، اور نون کا مطلب ہے جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ۔ یہ 5 جو رمضان ہیں ان کو ذہن میں رحمت والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا خصوصی اسپیشلی نزول اور سچے دل سے معافی مخلص ہو کر اس رمضان میں نیکیاں کمانے کے لیے مست ہو جائے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور جو اس رمضان کی کمی نہیں آنے دے گا، اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اس میں جنت کا ضامن بن جائے گا، اور اللہ اس مہینے کی بڑی قدر کرتے ہیں، اس خوب نیکیاں کماتے ہیں، اور اللہ ان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا۔ ذہن میں یہ بات ہے۔ اس کے بعد پھر 5 کام کرنے ہیں، وہ 5 کام کرنا اللہ کے بندے کا کام ہے، اور یہ رحمت، معافی، ضمانت، جہنم کی آگ سے نجات وہ 5 ہیں۔ پہلا کام ماہ رمضان میں روزہ رکھنا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے کیے گئے، ایام معدودات، چند گنتی کے دن، فمن شہد شرف
جس کو زندگی میں ماہ رمضان نصیب ہو جائے اس کو چاہے رمضان پورے مہینے کے روزے رکھے. یہ پہلا کام ہے. روزہ اللہ بہت پیارا ہوتا ہے, اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے, اللہ کا محبوب ترین انسان بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا رب العالمین نے روزے دار کا عمل لکھ دو, اجر و ثواب نہیں لکھنا, اس کا اجر خود اپنی دانوں سے اس کو عطا فرما. رکھے اللہ کریم سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. دو باتیں. رمضان روزے سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے. من صام رمضان ایمانا, ثواب بعد میں ملے گا, پہلے ایمان صحیح کرنا پڑے گا, کیونکہ جس بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, جس کا ایمان صحیح نہیں ہے, اس کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ہے. عقیدہ توحید ہونا چاہیے, بندہ شرک سے اجتناب سے اس سے میں سیکھوں گا, اپنے اندر تبدیل لاؤں گا. اس جوش ولولے اور جذبے کے ساتھ بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے, ما تقدم من ذنبہ, ایک مہینے کے روزے رکھے, اگر 90 سال کے گناہ میں رب العالمین سارے معاف. اللہ نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا. آپ علیہ السلام خصوصی طور پر اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کے اہتمام کیا کرتے تھے, جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے. اس لیے دوسرا کام یہ کرنا ہے, ماہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنی بھی ہے, قرآن کریم سننے بھی آنا ہے. مسجد نماز تراویح کا اہتمام ہو, تلاوت قرآن کا اہتمام ہو. احتساب کے ارادے سے رات کو نماز تراویح کا, قیام اللیل کا, رات کو عبادت کے تمام کا, رب کائنات اس کے بھی ثواب رحمت للعالمین نے فرمایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں اس بات کے کہ میرے آقا نے فرمایا جو نام کے ساتھ آخر تک قیام کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے, ساری رات کی عبادت کا ثواب دے دیتا ہے. دوسرا کام کریم سن کے آنا, تراویح کا اہتمام کرنا. اس کے علاوہ قرآن کے ساتھ محبت کا دیتے ہوئے قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ کرنا. کبھی ایسے سامنے کبھی زبانی جو صورتیں آتی ہیں وہ پڑھتے رہنا, کبھی نماز قرآن کی تلاوتیں کرنا, کبھی ایسی تلاوتیں کرنا جو اٹھتے پھرتے اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتے ہیں. اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں, ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے. قرآن ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے, ایمان کی زیادتی کا ذریعہ ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم
کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کے اوپر قرآن اور اللہ کے رحمت کے فرشتے ان کے اوپر اپنے سائے کر لیتے ہیں، پر ان کے ساتھ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کچھ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یادارا سونا وہ قرآن کا درس ہوتا ہے، ہم سمجھنے کی سیکھنے کی ایسی مجلسوں میں اللہ کے نورانی فرشتے آ کر اس مجلس کو گھیرا ڈال دیتے ہیں۔ خشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان قرآن سے پیار کرنے والوں اللہ العالمین کے سامنے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں ان بندوں کا نام لیا جاتا ہے۔ نازلت علیہم السکینہ، اس مجلس قرآن کے اوپر اللہ کی خصوصی سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ سکون نازل فرما دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جس طرح دنیا میں قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا۔ جہاں تیری آیت ہوگی، جہاں تیری تلاوت کا اختتام ہوگا، جنت اونچا تیرا مقام ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع الکرام، جو حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، قرآن کا ماہر ہے، بہترین انداز میں پڑھنے والا ہے، قیامت کے دن اللہ کے معزز ترین فرشتوں کے ساتھ اس کو پریشان ہونا چاہیے، اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو دل چھوٹا کرنا چاہیے۔ جو حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، قرآن کا ماہر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات بیان فرمائی، سن کر ایمان تازہ بھی ہوگا، زیادہ بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا، والذی یقرأ القرآن وہو شاکر، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، عالم نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، لیکن قرآن کے بارے میں اس کے دل میں پیار موجود ہے، قرآن کو چاہنے والا، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کی دل میں محبت ہے، قرآن پڑھتا ہے، دل کرتا ہے میں پڑھتا جاؤں، لیکن زیادہ سیکھا ہوا جو نہیں ہے، مہارت نہ ہونے کی وجہ سے وہ علیہ شاکر، رک رک کے پڑھے، مشقت میں پڑھتا ہے، مشکل میں پڑھتا ہے، جوڑ جوڑ کے، ملا ملا کے، سوچ سوچ کے پڑھتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، فَلَهُ اجران، مشکل میں پڑھنے والے کو اللہ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرا کام رمضان المبارک میں، ماہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت، جتنا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة فی کل کوئی کام نہیں آئے گا، ماں باپ کی نہیں آئے گی، بہن بھائی ایک دوسرے کے کام قیامت کی جاری قرآن کا
اللہ کا کلام جو اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا، جب اللہ کے بندے اس کلام کو پڑھتے ہیں اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کریم ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ الف لام میم فرمایا ایک نہیں 3 حرف ہیں، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ جو الف لام میم پڑھتا ہے کلام اس کو 30 نیکیوں کا تحفہ۔ قرآن کریم کے ٹوٹل حروف، قرآن کریم کے ٹوٹل حروف تقریباً 3 لاکھ سے اللہ اور توفیق دیتا ہے 2 سپارے بڑھائے، اللہ اور توفیق دیتا ہے 3 دنیا کا کاروبار بھی چلا رہا ہے، آفس میں بیٹھے قرآن کی تلاوت جاری ہے، قرآن کے اوپر بیٹھے اللہ اکبر قرآن کی تلاوت جاری ہے، گھر میں بیٹھے قرآن کی تلاوت جاری ہے، اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے، ضائع نہیں کرتا، قرآن کی تلاوتیں کرتا جاتا ہے، اللہ سے نیکی لیتا جاتا ہے۔ ایک بارہ 1 لاکھ نیکی کے برابر، 10 بارے 10 لاکھ نیکیوں کے برابر، اور جس نے ختم کیا اللہ کی طرف سے 30 لاکھ سے زیادہ نیکیاں عطا کری جاتی۔ کتنے خوش قسمت اس مہینے میں جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں نیکیاں اللہ کے ہاں پائیں۔ اور میں آپ بہترین طریقہ بتاؤں وہ کو اپنا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کمائی کا جو مہینہ ہے، سیزن میں بھی جو بندہ سستی کرے عقل اور بے وقوف کوئی نہیں ہے، سیزن میں سستی کرنے والا سمجھدار نہیں ہے۔ مومنوں یہ نیکیوں کا موسم بہار، ایمان والوں کا سیزن ہے کمانے کا، لہذا قرآن کثرت کے ساتھ پڑھا کیجئے۔ قرآن کریم کے ایک پارے میں 15 صفحے ہوتے ہیں، روٹین بنا لیں، نماز سے پہلے گیا پھر بھی نماز کے بعد ٹائم نکال لے۔ اگر کوئی بندہ ہر نماز کے ٹائم صرف 3 صفحے پڑھتا ہے، ہر نماز کے ساتھ جیسے ٹائم ملتا ہے پہلے جب صرف 3 صفحے پڑھتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی مہربانی سے پورے ماہ رمضان میں ایک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی 6 صفحے پڑھتے ہیں تو 2 بار ختم کر سکتا ہے، کوئی 9 صفحے پڑھتے ہر نماز کے ٹائم دن میں 5 بار جب پڑھے گا 3 ختم کرے گا، جب یہ معاملہ 3 میں پہنچے گا پھر وہ نیکیوں کے لحاظ سے لاکھ پتی نہیں بلکہ کروڑ پتیوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ دوسرا کام، پہلا روزہ رکھنا ہے، دوسرا قرآن کریم کی تلاوت سننی بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، تیسرا کام اس ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین کے ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، رب العالمین کے ذکر کرنا ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ ایمان اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو، خصوصی طور پر صبح کے ٹائم میں کرو، شام کے ٹائم میں کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر درود بھیجے گا، اللہ کے فرشتے بھی تمہارے اوپر درود بھیجیں گے۔ ہم کے لیے رحمت بخشش فرمایا جو ایمان والے مومن بن کر نیکوکار بن کر زندگیاں گزارتے ہیں، کائنات کا رب ان کے ساتھ بڑی مہربانیاں کرتا ہے۔
کان بالمؤمنین رحیما، ایمان والوں کے ساتھ تو اس کو بڑا ہی پیار ہے۔ اور دیکھو نا جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، کیا بینیفٹ ہوتا ہے، کیا اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو کہتا یار کیا ہی میری خوش قسمتی ہے، اتنا بڑا امیر بندہ اتنی بڑی جگہ یاد کر رہا ہے، وہ کیا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے جو جس کو وہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے پاس آسمان کی ملکیت بھی ہے اور پوری کائنات کے خزانوں کا مالک بھی وہ ہے۔ عہدیدار یاد کرے، آج وزیر نے آپ کا ذکر کیا، پھولا نہیں سماتا پھولا نہیں آتا، لیکن صحیح بخاری سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات اگر میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں تنہائی میں یاد کرتا ہوں، وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں دل فرشتوں کی جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ذرا اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر کر کے تو دیکھ لیجئے، لیکن پتہ چلے گا اللہ کس طرح یاد کرتا ہے۔ اللہ کا یاد کرنا اتنا اعلیٰ ہے، اللہ کے یاد کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے، واہ میرے بندے کتنا پیارا عمل کیا ہے، واہ میرے بندے تو نے کمال کر دی ہے۔ کیونکہ تمہارا پروردگار قدردان بھی ہے، سوچنے والا بھی ہے، چھوٹی سی نیکی ہو خلوص کے ساتھ کی جائے اللہ کی ذات بڑی قدردانی فرماتی۔ آپ علیہ السلام ایک بدکار عورت جا رہی تھی، جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ کنویں کی مڈے پاس یا کنویں کے قریب ایک پیاس ایک پیاس سکتا پڑا ہے، جو پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، اس دل میں ترس آیا، اس نے بڑی مشکل کے ساتھ پانی کنویں سے نکالا، جو پانی گہرا تھا، پانی نکال جان کتے کو پانی پلایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ العالمین نے فَشَكَرَ اللَّهُ لَهَا فَغَفَرَ لَهَا، اس کے اس عمل کی قدر دانی کرتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کان اللہ شاکرا علیما، اللہ کی ذات بڑی کران ہے۔ مہینہ ماہ رمضان کا ہو، اللہ کی رحمت جوش میں ہو، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہنم کے دروازے بند ہوں، پھر ان حالات میں، اس لوکیشن میں، اس سچویشن میں، ان حالات میں جو مومن نے رہے گا اس کا سٹاپ جنت سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کے ذکر کا اہتمام کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جنت کی سیر کروائی، جنت میں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں سیر سپاٹا کر رہا ہے، اس نے کون سی نیکی کی ہے کہ لوگ بعد میں جنت میں جائیں گے، یا بھی سے جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل نے بتایا وہ بندہ ہے جو جا رہا تھا، راستے پر اس نے دیکھا ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی تھی، جس کی وجہ سے آنے جانے والے، سفر کرنے والے مسافر کو تکلیف ہو سکتی تھی۔ فَأَخَذَهُ، اس نے اس کو پکڑا، فَأَخَّرَهُ، سائڈ پہ کر دیا، فَشَكَرَ اللَّهُ، میرے بندے تو نے کتنا اچھا کام کیا، اللہ نے اس کے عمل کی قدر نہیں کی، اس کو معاف کر دیا۔ وَدَخَلَ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔
جس زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زبان اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے. جس مقام پر اللہ کو بہت پیارا ہے. سامنے ذکر الہی کا اہتمام ہوتا ہے وہ گھر رب کو بڑے پیارے لگتے ہیں. رسول اللہ کے صحابی اسید بن حضیر ہیں, گھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسید بن حضیر کے گھر میں اللہ کے فرشتے اللہ کا ذکر اور قرآن سننے کے لیے نازل ہوا کرتے. رمضان میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیجئے, تراویح اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجئے, ذکر الہی کا اہتمام کیجئے. چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں کیونکہ یاد جو رب العالمین کی ہے اللہ اجر و ثواب بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. فرمایا الحمدللہ رہی ہیں, نیکیاں ڈالی جا رہی ہیں, اس ترازو کے پلڑے میں وہ بھر نہیں رہا, لیکن ایک کلمہ ہی اس میں رکھا جائے گا الحمدللہ تملأ, کیونکہ اس میں اللہ کی یاد ہے, اللہ کا ذکر ہے. جس نے ایک بار کہا تھا الحمدللہ, جب اس کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا یہ ایک جملہ ہی پورے ترازو کے پلڑے کو بھر دے گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو فرمایا ساتھیوں ہونے سے پہلے تم میں سے ہر بندہ 1000 نیکیاں کر کے سوئے. صحابہ کرام مزدوری کرنے والے غریب طبقہ بڑا مشکل سمجھے اس عمل کو, دن میں محنتیں کریں, مزدوریاں کریں, کاروبار کریں, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر آ کر بازاروں میں بیچیں, چھاپڑیاں لگائیں, مزدوریاں کریں, محنتیں کریں, رات کو 1000 نیکیاں کرنے کے بعد سوئیں. عمل تو وزا نیکیوں کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں, اس کے 1000 گناہ کو بھی معاف. فاذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب اندازہ ہو گیا کیسا لگا رب کا یاد کرنا. اس نے 1 منٹ رب کو یاد کیا, اللہ نے ایک معاف کر دیے. جو رمضان کے 24 گھنٹوں میں کئی گھنٹے رب کو یاد کرے گا اللہ اس پہ کتنا راضی ہوگا. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے وظیفے, چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن ثواب بہت زیادہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دل میں 100 بار یہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ, اللہ کریم اس کے اتنے گناہ معاف فرما دیتا ہے. کتنے گناہ؟ فرمایا ان کانت مثل زبد البحر, اگر سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہگار اس گناہ کیوں نہ ہو, سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو, اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کلمات کی برکت سے سارے کے ثواب فرما دے. سمندر کی جھاگ, اللہ اکبر, وہ کی سینکڑوں گناہ ہوتے ہیں, وہ کی ہزاروں ہوتے ہیں, لاکھوں بے شمار تعداد میں اگر گناہ ہے کرتا ہے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک آیت قرآن کریم کی جو قرآن بھی ہے اللہ کا ذکر بھی ہے, جس آیت میں رب العالمین کی 18 صفتیں کی گئی ہیں, وہ آیت علم کے لحاظ سے, صفات کے لحاظ سے قرآن کریم کی آیات کی سردار ہے. اس موت رکاوٹ ہے, موت آنے کی دیر ہے, سیدھا جنت میں چلا جائے گا. فاذکرونی اذکرکم, میرے بندو مجھے یاد کرو میں بھی یاد کروں گا. کیسا لگا رب کا یاد کرنا؟ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا جو کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے یاد اللہ
فی کل احیانہ، اللہ کے محبوب کثرت کے ساتھ بلکہ ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی سنت کو دیکھیے، آپ کے لیل و نہار کے معمولات کو دیکھیے، آپ کی صبح کو دیکھیے، ظہر کو دیکھیے، عصر کو دیکھیے، کو دیکھیے، عشاء کو دیکھیے، شام کو دیکھیے، رات کو دیکھیے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، معاملات، میل جول، لباس پہننا، کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں، آپ کا سونا، اپنا جاگنا، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اللہ کی شریعت کا، ایسے لگتا ہے کہ رسول اللہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بیت الخلاء میں جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، وہ جو قضائے حاجت کے لیے تھوڑی سی دیر جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ رحمت للعالمین اتنی دیر جو اللہ کی یاد کے بغیر وقت گزارتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیغمبر واش روم سے جب باہر آتے تھے، قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تھے، آپ یہ دعا پڑھتے تھے، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ محدثین نے اس بات کے بارے میں وضاحت فرمائی، اس موقع پر معافی کیوں مانگی جا رہی ہے، بخشش کا سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں، علماء نے اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو قضائے حاجت کے دوران رحمت للعالمین نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، ذکر الہی کے بغیر جو اتنا سا وقت گزرا گئے، اس پر اللہ سے اور آج ہم اللہ اکبر میرے بھائیوں نام کے مسلمان، کام کے مسلمان نہیں، اکثریت کی حالت یہ ہے، کئیوں کو تو پورا سال گزر جاتا ہے، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، مہینے گزر جاتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، سجدے کی توفیق نہیں۔ جس نبی کو ہم جانتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، یذکر اللہ فی کل احیانہ، وہ تو اللہ کا کثرت کے ساتھ بلکہ اور ذکر ایسے نہیں کرتے تھے، اس میں ہوتی تھی، ان کی ساری ہوتی تھی۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، رحمت للعالمین کو میں نے دیکھا رات کا آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آج اور ان کی ساری کالم آپ رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ کا ذکر اس انداز میں کر رہے تھے، آپ کے سینے سے ایسے آواز نکل رہی تھی جس طرح چکی کے چلنے کی آواز ہوتی۔ کبھی اللہ کو یاد کرتے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، زاروں کا تار رونے لگ جاتے تھے۔ یہ آداب رب العالمین کو بڑی پسند ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے بندے ایسے خوش نصیب بندے ہیں، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کریم ان کو اپنی رحمت یا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جس نے علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کی قدرت کے اوپر غور کیا، اللہ کی حیبت کے بارے میں سوچا، اللہ کی طاقتوں کے بارے میں سوچا، اللہ کی بڑائی کے بارے میں سوچا، اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچا، اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچا۔ ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں بیٹھا اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش یا رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، مسنون دعائیں، یہ اللہ رب العالمین کو اتنی پسند ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حب الکلام اللہ اربعون، 4 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ صبح کے ٹائم اللہ کو یاد کرتا ہے، شام کے ٹائم اللہ کو یاد کرتا ہے، آپ علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی اپنے صحابی مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ نے فرمایا اے مسلم، جب فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے، جب مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے،
فجر کے بعد یہ دعا 7 بار پڑھنی ہے. اللہم اجرنی من النار 7 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے, 7 بار مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہے. فجر کو پڑھو, شام سے پہلے پہلے کسی وقت موت آ گئی اللہ جہنم سے نجات دے دے گا. شام کو پڑھو گے, فجر سے پہلے پہلے کسی وقت بھی موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا. فذکرونی اذکرکم, میرے بندے مجھے یاد ایسا رب کا یاد کرنا. بس ایک منٹ کا عمل کیا لیکن یہ ذکر الہی پر مشتمل تھا, اس میں اللہ کا ذکر تھا. اللہم اے میرے پیارے اللہ اجرنی من النار, میں گناہگار ہوں تو غفار ہے, مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں تو معاف کرنے والا ہے, اور گناہوں کا نتیجہ جہنم کی آگ ہوتا ہے. اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں, تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کیا موت آ گئی جہنم سے نجات مل جائے گی. ایک اور بات بھی سنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو بندہ صبح کی نماز کے بعد یا شام کی نماز کے بعد یا پھر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وقت ہوتا ہے, اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے شام میں ان بہترین اوقات میں, یعنی صبح شام جو یہ دعا پڑھتا ہے جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے. اللہم ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک یغفر الذنوب الا انت. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس کلمات کو, اس کلمات استغفار کہا گیا. اللہ سے معافی مانگنے کے جتنے بھی کلمات ہیں ان تمام کلمات میں سب سے سردار دعا اور کلمہ کلام یہی ہے. آپ نے فرمایا جس نے خالصا من قلبہ سچے دل کے ساتھ فجر کی نماز سے وقت یہ پڑھا یا فجر کے وقت یہ پڑھا, شام سے پہلے پہلے فوت ہو گیا, دخل الجنہ, وہ بندہ جنت میں جائے گا. مغرب کی نماز کے بعد پڑھا یا شام کے اوقات میں پڑھا, رات کو کسی وقت صبح سے پہلے پہلے فوت ہو گیا, دخل الجنہ, وہ بندہ جنت میں جائے گا. بھئی اس نے کام کیا کیا ہے, اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے, اللہ کو یاد کیا ہے. فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو. کیسا لگا رب کا یاد کرنا, جب اللہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے, جب اللہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے ان کو نیکیوں کے خزانے دے دیتا ہے, جب اللہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے, جب اللہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. نمازی بندہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. نمازی بندہ جب وضو کرتا ہے, ابھی وضو کر کے فارغ ہوتا ہے, رحمت للعالمین نے فرمایا ایک دعا پڑھتے, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وضو کیا ہے, ابھی نماز شروع نہیں کی, وضو کرنے کے بعد یہ اللہ کا ذکر کیا ہے, اللہ کی بھائی ہے, اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے, رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی ہے. فرمایا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ, اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ اکبر. کوئی آئے تو صحیح, بندے کے آنے میں دیر ہے, اللہ کے رحمت فرمانے میں کوئی دیر نہیں ہے, بندے کے آنے میں دیر ہے, اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے, بندے کے نیکی کرنے میں دیر ہے, رب کا نیکیوں کے خزانے لوٹانے میں کوئی دیر نہیں ہے, کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, وہ بڑا قدردان ہے, بڑا مہربان ہے. چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے, اللہ اس کے خلوص کو دیکھ کر اس کو بڑھا بڑھا کے عہد پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب کوئی بندہ خلوص کے ساتھ، بندہ غریب ہے، 100 نہیں دے سکتا، 500 نہیں دے سکتا، 1000 نہیں دے سکتا، سینکڑوں نہیں دے سکتا، ہزاروں نہیں دے سکتا، لاکھوں لگا کے مسجد نہیں بنا سکتا،